اسلام کی بنیاد حسین بن علی ہے۔ اسلام کی بنیاد حسین بن علی ہے۔ مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے۔ مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے۔ کہنے کو سبھی کہتے ہیں اپنے کو مسلمان، جنت میں وہی جائے گا جو پنجتنی ہے۔ اسلام کی بنیاد حسین یوں ہووے اے مجری وطن سے جدا، حسین یوں ہووے اے مجری وطن سے جدا، کہ جیسے بلبل ناشاد ہوں چمن سے جدا۔ حسین یوں ہووے اے مجری وطن سے جدا۔ سفر سے پھر کے نہ وطن کو جیتے جی آئے، عجب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہن سے جدا۔ حسین یوں ہووے اے مجری وطن سے جدا۔ سپاہ شام سے نکلا جو ہر تو بول ملاک، لو آفتاب درخشاں ہوا گہن سے جدا۔ حسین یوں ہووے اے مجری وطن سے جدا۔ سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ
مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجھے رہی وطن سے جدا فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس رہے نہ سرِ خاک شفا کفن سے جدا حسین یوں ہوئے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاش پہ سے آن کے لے جا چھد گیا برچھ سے اکبر کا کلیجہ بانو دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے اور سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے دم ہے چھاتی میں رکا زخم سے خون جاری ہے
شہر بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پر درد صدا، مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دوسرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا، اور فضا دوڑے سوے در پھینک کے سر پر سردا، پیٹتی زینب مضطر نکل آئے باہر، بانو گھبرا کے کھلے سے نکل آئے باہر، اور شاہ کے کاندھے پر دیکھا جو علی اکبر کو نڈھال، ہاتھ پھیلا کے چلائے کہ ہے میرے لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے خصال، راس آیا نا میرے لال کو 18واں سال، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، ہے رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور دین، سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جبیں، سانس آتی ہے پہر دم ہے دم باز پسیں، کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب، سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا
بانو لاش اکبر کی جو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جہد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ نجمہ زہرا بنت شمس الحسن، مرحوم محمد نواز ابن ناصر حسن کی روح کو حساب فرما۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین اکرام، بطفیل مجلس امام حسین علیہ السلام خداوند عالم ان مرحومین کی جن کے یہ سال سوار کی مجلس ہے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان لوگ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر خلاق کائنات ارشاد یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تقوی الہی کو اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم نے جن لوگوں کو مخاطب کیا ہے وہ ایمان والے ہیں، اور ان ایمان والوں کو خداوند عالم 2 باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ ایک، تقوی الہی کو اختیار کرنا، اور دوسرے سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ ایمان سے بلند درجے کا نام ہے تقوی الہی، اسی لیے جو ایمان لاتا ہے اسے کہتے ہیں مومن، صاحب ایمان، مومنین۔ اور جو تقوی اختیار کیے ہو یعنی ایمان سے بلند درجہ والا ہو اس کو مومن نہیں کہا جاتا، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے اس آیت مبارکہ میں پہلا اسلام سے گفتگو نہیں کی ہے، اہل اسلام سے گفتگو نہیں کی ہے، مسلمانوں سے گفتگو نہیں کی ہے۔ اس میں جو خداوند عالم نے مخاطب کیا ہے وہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور اس کے بعد حکم بھی جو دیا ہے 2 باتوں کا دیا ہے۔ ایک، تقوی الہی کو اختیار کرنا ہے، اور دوسرے سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں ایمان والوں کا خود بھی بہت بڑا درجہ ہے، بہت ہی زیادہ عظمت ہے، بہت ہی زیادہ منزلت ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی ہو تو ظاہر سی بات ہے درجہ بھی بلند ہوگا، عظمت بھی بلند ہوگی، مرتبہ بھی بلند ہوگا، اور جو خداوند عالم نے جزا رکھی ہے، جو انعام رکھا ہے، جو صلہ رکھا ہے، وہ ایمان والوں سے بلند درجہ اور بلند جزا اور عظیم صلہ عطا فرمائے گا۔ ایمان والوں
اللہ کی نگاہ میں کس قدر عظمت والا ہے، اس کے لیے پہلے ہی میں ایک بات عرض کر دوں. اگر آپ قرآن کریم اٹھا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو خداوند عالم کا خطاب کرنے کا الگ الگ طریقہ نظر آئے گا، الگ الگ انداز نظر آئے گا. جب خداوند عالم عمومی گفتگو کرتا ہے، عام گفتگو کرتا ہے، یعنی صرف اور صرف مسئلہ اولاد آدم سے کلام کرنا ہے، اس میں کوئی بھی شرط نہیں ہے کہ مومن ہے کہ متقی ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر خداوند عالم ایک لفظ استعمال کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو. اس اے لوگوں میں خداوند عالم سب کو شامل کر دیتا ہے، سب کو ہی شمولیت ہو جاتی ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، مومن ہے کہ نہیں ہے، متقی ہے کہ نہیں ہے. جو بھی اولاد آدم ہے اسے کہا جائے گا یا ایھا الناس، اے لوگو. خداوند عالم کا دوسرا خطاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب خداوند عالم کافرین سے خطاب کرتا ہے تو ان کافرین سے خطاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خداوند عالم خود گفتگو بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کافرین کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا. اب ظاہر سی بات ہے کافرین سے اللہ بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے، اور کافرین تک میسج پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا ہے، تو خدا نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ کافرین اور اپنے بیچ میں پیغام پہنچانے کے لیے خداوند عالم اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو بیچ میں وسیلہ قرار دیتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ کافرون میں، قل یا ایھا الکافرون، اے میرے پیغمبر آپ ان کافرین سے کہہ دیجئے. مطلب کیا ہوا؟ میں ان سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا، میں ان کو مخاطب کرنا پسند نہیں کرتا، میں ان سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، آپ میرا یہ پیغام ان کافرین کو پہنچا دیجئے. جب لوگوں سے گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس. جب کافرین سے گفتگو کرتا ہے تو خود نہیں کرتا بلکہ بیچ میں پیغمبر کو وسیلہ بنا دیتا ہے تاکہ میری بات پیغمبر کے ذریعے کافرین تک پہنچ جائے. لیکن عزیزان گرامی، جب ایمان والوں کی بات آتی ہے تو خداوند عالم خود ایمان والوں سے کلام کرتا ہے. یہ ہے ایمان والوں کی عظمت. خداوند عالم اپنے اور مومنین کے بیچ میں کلام کرنے کے لیے کسی کو بھی وسیلہ نہیں بناتا، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم کو بھی بیچ میں نہیں رکھتا. ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہیں پر بھی آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں پر بھی ایمان والوں سے گفتگو ہوتی ہے وہاں پہ بیچ میں خداوند عالم کسی کو کلام نہیں کرتا، کسی کو وسیلہ نہیں بناتا. مثال کے طور پر میں صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں. پہلی آیت جسے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یعنی ڈائریکٹ کلام جو اللہ کر رہا ہے وہ ایمان والوں سے کر رہا ہے، ڈائریکٹ جو گفتگو کر رہا ہے وہ مومنین سے کر رہا ہے. یہ ہے ایمان والوں کا درجہ ہے کہ جب اللہ کو کلام کرنا ہوتا ہے تو بیچ میں کسی کو وسیلہ مومنین کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں نہیں قرار دیتا. یا دوسری مشہور و معروف آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا کہ جب اللہ ایمان والوں سے کلام کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، خود کلام کرتا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ مخاطب کرتا ہے. یہ پہلی فضیلت ہے صاحبان ایمان کی، یہ پہلی فضیلت ہے مومنین کی، یہ پہلی عظمت ہے خداوند عالم کی طرف سے عطا کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول اور اہل بیت پر ایمان لے آئے ہیں. اب عزیزان گرامی، مومن کہنا بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑا تمغہ ہے، بہت بڑا خداوند عالم نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے. لیکن ایمان میں درجے ہیں، ایمان کے مراتب ہیں. اگر ایمان کے مراتب نہ ہوتے تو سلمان 10ویں درجے پر نہ ہوتے، ابو ذر 9ویں درجے پر نہ ہوتے. یہ درجہ بندی ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دوسرے کے ایمان کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا. سب سے آسان ایمان جو بتایا گیا ہے پیغمبر کی حدیث ہے، یا علی حبک الایمان والتقوی، اے علی آپ کی محبت ہی ایمان ہے اور آپ کی محبت ہی تقوی ہے. اب اگر کسی کو معلوم کرنا ہو کہ مومن کون ہے، متقی کون ہے،
تو بس اتنا دیکھ لو کہ اس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اگر علی کی محبت پائی جاتی ہے تو وہ مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، اور اگر علی کی محبت نہیں پائی جاتی ہے تو نہ وہ مومن بن سکتا ہے، نہ ہی متقی کہا جا سکتا ہے. اب عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. ایمان والے کو آپ سمجھے گا عزیزان گرامی، اس کے بعد پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس. ایمان والوں کی کوالٹی کیا ہے، مومنین کی خاصیت کیا ہے، مومنین کی کم سے کم نشانی کیا ہے. ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس اور آنے کے بعد کہا فرزند یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا میں مومن ہوں؟ ظاہر سی بات ہے دو ہی جواب ہو سکتا ہے، ہاں یا نہ. اب اگر پیغمبر کہہ دے ہاں تو مومن ہے تو ظاہر سی بات یہ بہت بڑی فضیلت اس کو مل گئی اور وہ بالکل آزاد ہو جائے گا. جب پیغمبر ہی نے کہہ دیا مومن ہوں تو پھر تو اب کوئی قید و بند کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پیغمبر نے مومن کہہ دیا، بس مسئلہ حل ہو گیا. اور اگر مومن ہے اور پیغمبر کہتے نہیں ہے تو یہ پیغمبر جھوٹ بول نہیں سکتے. تو پیغمبر کے سامنے دو ہی جواب تھا، یا تو کہہ دے پیغمبر ہاں تو مومن ہے، اگر ہاں کہتے ہیں تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. اگر نہ کہتے ہیں اور اگر وہ مومن رہا تو پیغمبر سے یہ بعید ہے کہ پیغمبر سامنے والے کو وہ چیز نہ کہیں جو اس کے اندر پائی جائے. متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی. اب روایت یہ بتاتی ہے کہ آنے والے نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے میں مومن ہوں. دو ہی جواب تھا، یا ہاں یا نہ. لیکن پیغمبر نے نہ ہاں کہا نہ کہا. پیغمبر نے ایک معیار بتایا ہے. متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی، پیغمبر نے ایک معیار بتایا ہے. پیغمبر کہہ رہے تو کہتا ہے تو مومن ہے. سب سے آسان مثال دے رہا ہوں اور سب سے کم معیار بتا رہا ہوں. پیغمبر نے کہا تو کہہ رہے تو مومن ہے. کہا ہاں. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر تو مومن ہے تو تیرے اندر تین ذات کی تین خاصیتیں ہونی چاہیے. متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی، تین ذات کی تین نشانیاں ہونی چاہیے. کہا یا رسول اللہ کس کی نشانی؟ کون سی نشانی؟ کون سی ذات؟ کس کی صفت؟ پیغمبر نے فرمایا اگر تو مومن ہے تو ایک صفت، ایک نشانی، ایک علامت تیرے اندر رب ذوالجلال کی ہونی چاہیے. غور کریے گا، ایک علامت ایک نشانی تیرے اندر رب ذوالجلال کی ہونی چاہیے، خداوند عالم کی ایک صفت ہونی چاہیے. کا دوسری کا انبیاء کی صفت ہونی چاہیے. کا تیسری کا ائمہ کی صفت ہونی چاہیے، امام کی صفت ہونی چاہیے. روک کر کے ایک جملہ عرض کروں عزیزان گرامی، یہ بتائیے بندہ خاکی، بندہ خطاکار، بندہ گنہگار اور جو تین ذاتیں ہیں وہ تینوں کی تینوں مقدس ذوات مقدسہ اللہ رب ذوالجلال ہے. وہ ذات واجب الوجود ہے اور ہم بندے گنہگار ہیں. اس کی کون سی صفت اپنے اندر لا سکتے ہیں؟ انبیاء معصوم ہیں، خطا اور نسیان سے مبرہ ہیں، منزہ ہیں. ذات سبحان نے انہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. کس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ انبیاء کی صفت اپنے اندر پیدا کر لے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام فخر انبیاء ہیں، جانشین سید الانبیاء ہیں. ان اماموں کی صفت کون اپنے اندر لا سکتا ہے؟ لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں اگر تو مومن ہے تو تیرے اندر یہ تین ذوات مقدسہ کی تین صفتیں ہونی چاہیے. اچھا عزیزان گرامی یہ بھی بات یاد رکھیں، معصوم کسی ایسی بات کا حکم دیتے ہی نہیں جو بندہ نہ کر سکتا ہو. محال ہے کہ کسی ایسی بات کا حکم کریں، کسی ایسی بات کی دعوت دیں جو بندے سے ناممکن ہو. پیغمبر انہی باتوں کا حکم دے گے جو بندے کے حق میں ہے، جو بندہ کر سکتا ہے، اس کی استطاعت میں ہے، اس کی طاقت میں ہے، اس کی قوت میں ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے. لیکن بہرحال سامنے والے سائل نے بھی ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ایک صفت اللہ کی ہونی چاہیے، ایک صفت انبیاء کی ہونی چاہیے اور ایک صفت اماموں کی ہونی چاہیے. یا رسول اللہ یہ پہلے بتائیے اللہ کی صفت کون سی ہے جو بندہ لے کر کے آئے؟
پیغمبر نے فرمایا اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ ستار العیوب ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو تمہارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے اللہ کی۔ ستار العیوب کا مطلب کیا؟ اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ خامیوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ ہماری خطاؤں کو چھپاتا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں کسی حد تک تو ہمارے اندر اللہ کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ جیسے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ہم مومن کے گناہوں پر پردہ ڈالیں، ہم مومن کی خطاؤں پہ پردہ ڈالیں۔ قسم خدا کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کے اندر یہ جملہ موجود ہے۔ آپ چوتھے امام کی دعاؤں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو چوتھے امام نے ایک جملہ فرمایا ہے، میرے معبود تو نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ نہ ڈالا ہوتا، جبکہ مولا معصوم ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ معصوم نے کوئی گناہ نہیں کیا، چوتھے امام نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مولا فرما رہے میرے معبود اگر تو نے ہمارے گناہوں پہ پردہ نہ ڈالا ہوتا تو میں اپنے ہی گھروں میں شرمندہ شرمسار ہو جاتا، ذلیل و رسوا ہو جاتا، خوار ہو جاتا۔ آج انسان جتنا اکڑ کر کے چلتا ہے، اگر خداوند عالم صرف اور صرف ایک پردہ ہلکا سا جنبش دے دے، ہلکا سا ہٹا دے، وہی انسان جو اکڑ کر کے چلتا ہے ذلیل و خوار ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ پیغمبر کیا فرما رہے؟ اگر تو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو اپنے اندر ایک صفت اللہ کی لے کر کے آ، وہ ستار العیوب ہے، تو بھی عیبوں پہ پردہ ڈال، تو بھی گناہوں پہ پردہ ڈال۔ عزیزان گرامی، اس ایک جملے میں، اس ایک صفت میں بہت سارے گناہوں کے اوپر بندش لگ گئی۔ تہمت نہیں لگ سکتی، الزامات نہیں لگ سکتے، جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، غیبت نہیں کی جا سکتی۔ اگر تم مومن ہو تو ایک بندے کی ہوتے ہوئے غیبت نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو کسی بندے خدا پہ جھوٹا الزام نہ لگاؤ، الزام تراشیاں نہ کرو، کسی کے عیبوں کو چاک نہ کرو، کسی کے عیبوں کی رونمائی نہ کرو اگر تم مومن۔ پیغمبر فرما رہا ہے ستار العیوب کی ایک صفت، اللہ کی ایک صفت جو اللہ ستار العیوب ہے۔ دوسری صفت انبیاء کی اپنے اندر لے آؤ۔ پوچھا یا رسول اللہ انبیاء کی کون سی صفت ہم اپنے اندر لے آئیں؟ وہ معصوم ہیں، ان معصوم کی صفت ہم کون سی اپنے اندر لے آئیں؟ پیغمبر نے فرمایا انبیاء صاحب اخلاق ہوتے ہیں، انبیاء تند مزاج نہیں ہوتے، انبیاء سخت مزاج نہیں ہوتے، انبیاء بات بات پر غصہ نہیں کرتے، انبیاء کرام فوراً بد دعاؤں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دیتے۔ انبیاء کرام کا شیوہ یہ ہے، طرز زندگی یہ ہے جو ان کو ستاتا ہے، ان کے حق میں بد دعا نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں دست دعا کو بلند کر کے کہتے ہیں میرے معبود یہ ہمیں نہیں پہچانتے، اگر پہچانتے ہوتے تو یہ ہمارے اوپر ظلم و تشدد نہ کرتے۔ تم اپنے اندر اخلاق لے آؤ، حسن اخلاق پیدا کرو، اچھا اخلاق لے آؤ۔ خود پیغمبر کے لیے قرآن کی آواز دے رہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کی عظیم درجے پر فائز کیا ہے، اس سے بلند کوئی درجہ ہی نہیں ہے اخلاق کا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اگر تم مومن ہو تو اپنے اندر انبیاء کی صفت لے آؤ، حسن اخلاق، اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، بہترین اخلاق لے آؤ۔ لوگوں کے اوپر اگر حکومت کرنا ہے تو ظلم و تشدد کی بنیاد پر نہ کرو، حسن اخلاق کی بنیاد پر کرو، احسان کر کے کرو، نیکیوں کے ذریعے سے کرو، اچھائیوں کے ذریعے سے کرو۔ تیسری صفت پیغمبر فرما رہے تیسری صفت یہ ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو ائمہ کی صفت لے آؤ، اماموں کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ کہا مولا کون سی صفت امام کی؟ کہ امام صابر ہوتا ہے،
امام صبر کرتا ہے. اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، امتحانوں میں، ابتلا میں صبر کرو. جتنا صبر کرو گے اتنا اپنے اندر ایمان کی صفت لے کر کے آؤ گے. یہ 3 نشانیاں پیغمبر نے بیان فرمائی. یہ سب سے آسان ایمان بتایا گیا عزیزان گرامی، یہ سب سے آسان ایمان بتایا گیا. ایک اللہ کی صفت، ایک انبیاء کی صفت، ایک اماموں کی صفت. اب عزیزان گرامی، جو کوئی بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مومن سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ 3 معیار کافی ہیں. جتنا زیادہ اللہ کی صفت پائی جائے گی اتنا ہی زیادہ ایمان بلند ہوگا. جتنا زیادہ انبیاء کی صفت پائی جائے گی اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان بلند ہوگا. اور جتنا زیادہ امام کی صفت پائی جائے گی اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان بلند ہوتا چلا جائے گا. عزیزان گرامی، اگر یہ 3 صفتیں کسی حد تک پائی جاتی ہیں تو وہ انسان مومن کی اپنے اندر علامتوں کو پیدا کر لیتا ہے. اور اگر یہ 3 صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں تو عزیزان گرامی، مومن تو کہلا سکتا ہے لیکن کمال ایمان حاصل نہیں کر سکتا. کمال ایمان حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ محبت علی ایمان تو ہے، محبت علی ایمان تو ہے، لیکن کمال ایمان یہ ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے، جو انبیاء کی صفت ہے، جو ائمہ کی صفت ہے، وہ اپنے اندر پیدا کی جائے. اب ہر انسان اپنے اپنے طور پہ اس بات کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ علامتیں، یہ نشانیاں، یہ صفتیں کتنی پائی جاتی ہیں. اور خداوند عالم نے ان چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی اس انداز سے کیا ہے کہ انسان شکر ادا کرے کہ خداوند عالم نے ہمیں مومن گھرانے میں پیدا کیا، مومن خانوادے میں پیدا کیا، مومنین کے بیچ میں پیدا کیا، اور خود ہمیں مومن پیدا کیا اور ہمارے دل میں علی کی محبت کو بسایا. میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم پیش کروں تو سمجھ میں آئے گا کہ مومن اللہ کی نگاہ میں صاحب ایمان کتنا عزت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ لے کر کے. آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کیے اور وہ ایمان لے آئے، توبہ کیے اور ایمان لے آئے، خداوند عالم ان کی بدی کو، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. توبہ کیے، ایمان لے آئے، انتقال کر گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. ظاہر سی بات ہے سب کے نامہ اعمال میں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ حسنات ہیں، کچھ بدی ہیں. ظاہر سی بات ہے حسنات کا تقاضا ہے کہ جزا دی جائے، بدی کا تقاضا ہے کہ سزا کا مستحق ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ توبہ کیے، ایمان لے آئے، خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو خداوند عالم ان کی بدی کو، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ ہے آیت کا مفہوم. آیا ایک شخص امام صادق کے پاس، جب مولا کے پاس پہنچا، مولا امام صادق کے پاس، اس نے کہا فرزند رسول یہ آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کی، میں اس آیت کو سمجھ نہیں سکا، یہ کس کے لیے ہے؟ اس آیت میں کون لوگ مصداق ہیں؟ فرزند رسول نے فرمایا اس آیت میں صاحبان ایمان، میرے چاہنے والے، میرے محب، تم جیسے لوگ. کہ یا رسول اللہ ہماری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اچھائیوں میں بدل دے گا، حسنات میں تبدیل کر دے گا؟ کہا ہاں. کہ یا فرزند رسول یہ سمجھائیے ہمیں، بات سمجھ میں نہیں. عزائز قرآن کی آیت ہے، حدیث تو ہے نہیں، روایت تو ہے نہیں کہ ضعیف کہہ کر کے انسان بری ذمہ ہو جائے. جب آیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو خداوند عالم یہ اعزاز عطا فرمائے گا قیامت میں، اور وہ جو اعزاز بھی ملے گا، وہ جو فضیلت بھی ملے گی، وہ ایمان ہی کی بنیاد پر ملے گی، توبہ کی بنیاد پر ملے گی. کہا فرزند رسول یہ کون لوگ ہیں؟ مولا نے فرمائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتے، جو صاحبان ایمان ہیں، انتقال کر گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، حساب و کتاب شروع ہوگا. جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو خداوند عالم اسی مومن سے جو توبہ کر کے مرا ہے اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا. جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو ایک مرتبہ خداوند عالم ایک ایک بدی کے بارے میں پوچھے گا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا،
تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ بدی کی، سامنے والا ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جھوٹ بولنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اس لیے کہ روایت کے جملے ہیں کہ اگر انسان کی زبان جھوٹ بولے گی تو اعضاء اور جوارح خود کہیں گے میرے معبود اس نے اس اعضاء اور جوارح سے یہ گناہ کیے ہیں. خود ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، آنکھیں بولیں گے، انسان کے اعضاء جوارح گواہی دیں گے. تو وہاں پہ تو جھوٹ کے امکانات ہے نہیں. سامنے والا سر جھکا لے گا، ہاں میرے معبود شرمسار ہوں، ہاں میرے معبود خطا کیا ہے، ہاں میرے معبود میں اقرار کرتا ہوں، ہاں میرے معبود یہ بدی میں نے کی میں اعتراف کرتا ہوں. خداوند عالم فرشتے کو حکم دے گا اس کے تمام بدیوں کو مٹا دو، میں اس کی بدی کو حسنات میں تبدیل کرتا ہوں، میں اس کی بدی کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں، میں اس کے برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے جب اللہ اتنا کرم کرے گا تو بندہ ایک جملہ تو کہے گا نا میرے معبود اس قدر کرم کیوں کر رہا، اس قدر کرم کیوں کر رہا، اس قدر نوازشیں کیوں آ رہی. میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے میرے نامہ اعمال سے بدی کو مٹا دیا، لیکن میرے معبود اس بدی کی جگہ پر تو نے اس کو حسنات میں تبدیل کر دیا. آواز قدرت آئے گی اے میرے بندے خدا جب تو نے دنیا میں گناہ کیا، جب ہم نے تمہارے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دیا، چند لوگوں کے بیچ میں تجھے ذلیل و رسوا نہیں کیا، تو یہاں پوری خدائی کے سامنے میں تمہارے گناہوں کو ظاہر کر کے کیسے رسوا کر سکتا ہوں، کیسے ذلیل کر سکتا ہوں. عزیزان گرامی اب مفہوم سمجھ میں آیا. اللہ ستار العیوب کیسا ہے؟ اللہ ستار العیوب ایسا ہے کہ جب دنیا میں پردہ ڈالا ہے تو عزت عطا فرمائی ہے، آخرت میں پردہ ڈالا ہے تو نجات عطا فرمائی ہے. یہ ہے اللہ ستار العیوب، یہ ہے خداوند عالم جو ہمارے ایمان کی بنیاد پر یہ خداوند عالم جزا عطا فرما رہا ہے، یہ انعام و اکرام عطا فرما رہا ہے. تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ ایسے مومنین اور مومنات ملیں گے کہ جن کے اوپر کرم اہل بیت رہا، چونکہ ایک مومنہ کے بھی ساتھ ثواب کی مجلس ہے اور ایک مرد مومن کے بھی ساتھ ثواب کی مجلس ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے. روایت کے جملے ہیں کہ نیشاپور جو ایران کا ایک شہر ہے، اس نیشاپور کے اندر ایک مولا کی مولا سے محبت کرنے والی جناب بی بی شتیتا رہتی تھی. غریب تھی، نادار تھی، محتاج تھی، لیکن ظاہری طور پر تھی محتاج، قالبی اعتبار سے بہت امیر تھی، اس لیے کہ قلب میں جناب امیر کی محبت پائی جاتی تھی. نفسیاتی طور پہ بہت امیر تھی، روحانی طور پہ بہت امیر تھی. اس علاقے میں، اس گاؤں میں ان کے جیسا شاید کوئی امیر تھا ہی نہیں، علی کی محبت کی بنیاد پر. غور کریے گا آپ، روایت کے جملے ہیں کہ چھٹے امام کی شہادت کے بعد لوگ کشمکش میں تھے کہ امام کون ہے، امام کون ہے. روایت کے جملے ہیں کہ قافلہ تیار ہوا، کچھ لوگ تیار ہوئے، کچھ افراد تیار ہوئے کہ چلو چلتے ہیں اور چلنے کے بعد معلوم کرتے حجت خدا کون ہے، اور جو حجت خدا ہوگا اس کو رقوع میں شرعی دے دیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ حجت خدا ہے کون، کون ہے حجت خدا. یہ سوچ کر کے کچھ لوگوں نے کچھ سوالات بنائے اور کہا کہ یہ سوالات لے جایا جائے گا، جو اس کے جوابات دے دے گا سمجھ لیا جائے گا یہ وہی حجت خدا ہے، اسی کی بارگاہ میں یہ نذرانہ ہے، یہ رقوع میں شرعی ہیں، یہ تحفے تحائف ہے، اس کی نظر کر دیا جائے گا، اس کو دے دیا جائے گا. جب یہ قافلہ آمادہ ہوا ہے تو بی بی شتیتا آئیں، اور آنے کے بعد چند درہم یا چند دینار، ساتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا وہ لے کر کے آئیں، اور امیر کارواں قافلے کا جو سالار تھا اس کو دیا. کہا کہ تم سنا ہے کہ تم لوگ جا رہے فرزند رسول سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، تو یہ ہماری طرف سے بھی تحفہ دے دینا مولا کو. ظاہر سی بات ہے وہ سرمت مند افراد تھے، مخیر حضرات تھے، ان کے پاس درہم و دینار زیادہ تھا، تحفے تحائف قیمتی تھے، اور ایک طبی چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا تھا، چند درہم تھا. ان لوگوں نے کہا یہی بس اتنا سا؟ اس نے کہا جو میرے پاس ہے وہی میں دے سکتی ہوں،
وہی میں دے سکتی ہوں. لے کر کے لوگ چلے. جب مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ مولا نے خود سامنے سے بعد سلام و دعا ایک جملہ کا، یہ بتاؤ سوال تم لوگ پوچھو گے یا سوال بھی میں ہی بتاؤں اور ساتھ میں جواب بھی دوں؟ ساتھ میں سوال بھی پوچھوں اور جواب بھی دوں. روایت کے جملے جب ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے آئے ہی تھے امتحان لینے کے لیے. فضل رسول آپ ہی سوال بتا دیجئے. مولا نے جس کا جو سوال تھا وہ سوال بتایا، جس کا جو جواب تھا سوال کا وہ جواب دے دیا. یقین ہو گیا، ایمان لے آئے، بیعت کی، مولا کو فرض کو حجت خدا کا لوگوں نے اقرار کر لیا کہ یہی حجت خدا ہیں روئے ارض کے اوپر. اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ لوگوں نے تحفے جب دینے لگے، نذرانے جب دینے لگے، تحائف دینے لگے، سب کا آیا، مولا نے سب کو کنارے رکھ دیا، ہاتھ بھی نہیں لگائے. جب سب مکمل ہو تو مولا نے فرمایا یہ بتاؤ سب آ گیا؟ کہاں؟ مولا نے ایک جملہ فرمایا، وہ جو شتیتا بی بی نے دیا وہ کہاں ہے؟ وہ جو بی بی شتیتا نے دیا وہ کہاں؟ لوگ شرمندہ ہوئے، کہاں فرزند رسول؟ بی بی شتیتا نے بھی دیا. مولا نے اسے لیا اور لینے کے بعد حجرے میں گئے، اور حجرے میں جانے کے بعد مولا نے ایک کپڑا اسے دیا امیر کارواں کو، اور دینے کا ایک جملہ فرمایا، جاؤ جا کر کے میری طرف سے بی بی شتیتا کو یہ تحفہ میں دے دینا اور کہہ دینا کہ فلاں دن تمہارا انتقال ہو جائے گا، وصیت یہ کر دینا کہ کفن کے ساتھ یہ پیراہن رکھ لینا، اس کپڑے کا کفن لے لینا. عزیزان گرامی دیکھیں، آنے والے بہت تحفے تحائف لے کر کے آئے، لیکن کسی کو مولا نے کچھ نہیں دیا. بی بی شتیتا نے مختصر سا تحفہ بھیجا تھا، ایک قلیل تحفہ بھیجا تھا. مولا نے قبول بھی فرمایا، بدلے میں مولا نے انہیں کفن کے طور پر ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی عطا فرمایا. اور صرف یہیں تک نہیں رکھا، مولا نے ایک جملہ فرمایا، جا کر کے کہہ دینا اس سے کہ جب وہ انتقال کر جائے تو وہ وصیت کرے انتقال سے پہلے کہ اس کی نماز جنازہ خود میں آؤں گا پڑھانے کے لیے، خود میں آؤں گا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. عزیزان گرامی آپ نے غور فرمایا، جو لوگ آئے تھے وہ بھی صاحبان ایمان تھے، بی بی شتیتا بھی ایمان والی تھی، لیکن بس دونوں میں اتنا فرق تھا کہ بی بی شتیتا کے اندر جو خلوص پایا جاتا تھا، جو اخلاص پایا جاتا تھا، وہ دوسروں کے اندر نہیں پایا جاتا تھا. اسی اخلاص، اسی خلوص، اسی محبت کی بنیاد پر فرزند رسول نے تحفے کے بدلے میں تحفہ بھی بھیجا اور نماز جنازہ کی ذمہ داری بھی لی کہ اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں. عزیزان گرامی، جب انسان صاحب ایمان ہوتا ہے اور اس درجے پر ہوتا ہے جس درجے پر اہل بیت دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کا بھی نوازش ہوتی ہے، پیغمبر کا بھی کرم ہوتا ہے اور اہل بیت کی عطا بھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ صاحبان ایمان کو عطا فرماتا ہے. ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، ایک مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے. اللہ اس مجلس حسین کے صدقے میں جوار معصومہ میں شہزادی کونین کے جوار میں جگہ عطا فرمائے. ظاہر سی بات ہے، جب مصیبتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل و دماغ میں سب سے پہلے جس مظلومہ کا تصور آتا ہے اسے شہزادی کونین کہا جاتا ہے. اس لیے کہ شہزادی کونین کے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں بعد پیغمبر کہ بی بی نے مرثیہ پڑھا ہے، صبت علیہ مصائب العالم. اے بابا جان، آپ کی شہادت کے بعد ہمارے اوپر وہ مصائب و علام پڑھیں کہ اگر وہ دینوں پر پڑھتے تو راتوں کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے. کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں؟ دروازہ جلایا گیا ہے، حق چھینا گیا ہے، امیر المومن کو خلافت سے محروم کیا گیا ہے، جناب محسن کی شکم اتھر میں شہادت ہوئی ہے، پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، اور عزاداروں اہل بیت اطہار میں بی بی زہرا اس مظلومہ کا نام ہے کہ بابا کی شہادت کے بعد کسی نے پرسہ نہیں دیا،
کسی نے پرسہ نہیں دیا ہے۔ 75 دن یا 95 دن شہزادی کونین پیغمبر کی وفات کے بعد زندہ رہی۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب شہزادی کونین کا وقت آخر تھا تو شہزادی کونین نے چند وصیتیں کی ہیں۔ امیر المومنین سے بھی وصیت کی ہے، گھر کی کنیز سے بھی وصیت کی ہے۔ فرمایا علی سے کو مخاطب کر کے، یا علی دیکھو میرا وقت آخر قریب ہے۔ بابا آئے تھے خواب میں اور فرمایا اے میری بیٹی اب ان قریب تم میرے پاس آنے والی ہو۔ اے علی دیکھو میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، لگتا یہ ہے کہ اب ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یا علی موائڈ جاؤ، چند وصیتیں کرنی ہیں۔ کہا بنت رسول کیا وصیت ہے؟ کہ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، آپ ہی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کریے گا، اور اے ابو الحسن میرے جنازے میں میرے دشمنوں کو نہ آنے دیجیے گا۔ اور اے ابو الحسن ایک میری خواہش ہے، ایک میری تمنا ہے۔ کہا کیا ہے بنت رسول؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا حسین سوتا ہے تو میں اس کے کنارے پر پانی کا کوزہ رکھ دیتی ہوں تاکہ میرا حسین پیاسا نہ رہے۔ اے ابو الحسن وعدہ کرو کہ میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھو گے، جب آؤ گے، جب میرا حسین سوئے گا تو اس کے سرہانے پر پانی کا کوزہ رکھ دینا۔ اور اے ابو الحسن میری ایک وصیت اور بھی ہے۔ کہا کیا وصیت ہے بنت رسول؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ روزانہ شب کی تاریکی میں اندھیرے میں میری قبر پر آنا اور آنے کے بعد تھوڑا دیر تلاوت قرآن کرنا، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے مجھے تلاوت قرآن سے بہت محبت ہے۔ اور اے علی جب آپ مجھے غسل دیجیے گا تو میرے جسم سے لباس مت اتاریے گا۔ عزادارو یہ وصیتیں کر رہی ہیں بی بی زہرا، اور کرتے کرتے ایک جملہ فرمایا اے ابو الحسن دیکھو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر کبھی ان بچوں سے کوئی خطا ہو جائے تو انہیں بن ماں کے سمجھ کے معاف کر دینا، ان بچوں کی سرزنش نہ کرنا۔ عزادارو علی سے وصیت ہو گئی۔ اس کے بعد روایت کے جملے ہیں گھر کی کنیز کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب کی تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھ لینا میں زندہ ہوں، اور جب تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو جائے سمجھ لینا بطول اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ روایت کے جملے ہیں اسما گھر کے کنارے دروازے بطول پر کھڑی ہے کہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہوئی۔ ایک مرتبہ آواز دی بنت رسول، جب کوئی جواب نہ آیا تو آپ سمجھ گئی کہ بنت رسول کی شہادت ہو گئی۔ روایت کے جملے ہیں ابھی وہ آنسو بہائی رہی تھی کہ گھر کے اندر امام حسنین آئے، آواز دیا کہ یہ بتاؤ میری ماں کہاں ہے۔ ایک مرتبہ آواز دیا بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر بتاتی ہوں۔ ایک مرتبہ بچوں نے ایک جملہ کہا یہ بتا کبھی تو نے دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ ارے تو کیا چھپاتی ہے، ہم نانا کے مزار پر تھے کہ نانا نے خود آواز دیا بچوں گھر کے اندر جاؤ تمہاری ماں کی شہادت ہو گئی۔ بس عزادارو مجلس تمام ہو گئی۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں بی بی کی شہادت کے بعد علی نے غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، اور لے جا کر کے سپرد خاک جب کرنا ہوا ہے تو ایک مرتبہ علی قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا کیا کوئی مصیبت یاد آ گئی جو اس قدر آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ کہا نہیں بس میں رسول سے شرمندہ ہوں۔ کہا کیسی شرمندگی؟ کہا جب رسول نے بطول کو میرے حوالے کیا تھا تو اس وقت ان کی پسلیاں سلامت تھی، لیکن آج جب میں رسول کے حوالے کر رہا ہوں تو زہرا کی پسلیوں کی 3 ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اجرکم اللہ۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ روزانہ قاضی کا معمول یہ تھا، حسب دستور یہ تھا وصیت کے مطابق روزانہ رات میں بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد، بچوں کو سلانے کے بعد علی زہرا کی قبر پر جاتے تھے اور تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ ایک روز علی تلاوت قرآن کر رہے تھے کہ یک قبر میں لرزہ پیدا ہوا۔ ایک مرتبہ علی نے پوچھا زہرا کیا کوئی مصیبت یاد آ گئی جو قبر میں سکون نہیں ملتا؟ ایک مرتبہ قبر زہرا سے آواز آئی علی جلدی گھر میں جاؤ
میرا حسین پیاسا ہے، وہ پانی کے لیے آواز دے رہا ہے، التش کہہ رہا۔ علی نے قرآن کو بند کیا، دوڑے ہوئے گھر کے اندر آئے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ حسین التش کر رہا۔ ایک مرتبہ حسین کو سینے سے لگایا، سر پہ دست شفقت پھیرا، پانی کا کوزہ پیش کیا۔ میں کہوں گا بی بی آپ کا بیٹا چند لمحہ پیاسا تھا تو آپ سے برداشت نہ ہوا، اے بنت رسول اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی جب آپ کا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا 3 روز کا قتل کر دیا جائے گا اور آپ کے حسین کو ایک قطرہ بھی پانی نصیب۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے عشق ازا کو رمال زہرا میں جگہ عطا فرما، ہمارے عشق ازا کو ہماری شفاعت و نجات کی ضمانت بنا، جن مرحومین کے ساتھ سوا کی مجلس ان کی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام اتباع علی و بیت اللہ عزت نصیب فرما، علماء برحق مرجع برحق کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے صحبت دائم اور قائم رکھ، تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، پسماندگان کو میرے معبود ان مرحومین کے صبر جمیل عطا فرما، تمام مرحومین کو اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرما، امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل الطاہرین۔ گزارش ہے مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ نجمہ زہرا بنت شمس الحسن، مرحوم محمد نواز ابن ناصر حسن کی روح کو ایثار فرما۔